الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا.
ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گیب اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد غالباً دوسری مرتبہ اس مسجد میں مجھے حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، جو خطیب ہیں مسجد حاضہ کے اور میرے انتہائی دل کے قریب محترم جناب شکیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کی پرخلوص دعوت پر آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کا ذکر بھی کروں۔ جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو مجھے دعوت دی تھی حضرت مولانا قاری مختار قاسمی صاحب رحمہ اللہ نے، انہوں نے دعوت بھی دی تھی، میں بھی تھا اس پروگرام میں، اور ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ کل پاکستان کے حضرت علامہ مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ وہ بھی تھے، اور ایک دفعہ ملاقات یہاں پنڈی گیب کی ایک دوسری مسجد میں ہوئی، جی دارے والی مسجد، تو ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے، دنیا کی زندگی ہے یا ایسی بے وفا سی زندگی ہے۔ آج محفل میں بیٹھے کتنے ہی ہنستے بستے چہرے ہو سکتا ہے، پھر مجلس ہو، ذکر قرآن ہو اور ہم میں سے کئی خاک میں ملے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن ایک بات کا متمنی اور طلبگار رہوں گا کہ توجہ حد درجہ ہو، دل کا برتن سیدھا کر لیجیے۔ میں انشاءاللہ العزیز جو آپ کا عنوان ہے شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں گا، ان کی سیرت اور صورت اور رفعت اور منقبت بیان کروں گا، لیکن میں قرآن کا طالب العلم ہوں، انشاءاللہ رب کا قرآن سناؤں گا جو ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ صرف آپ دل کا برتن سیدھا کیجئے کہ قرآنی موتی آپ اپنے سینوں میں سمیٹ کے گھر لے جا سکیں۔ تو شوق سے بیٹھے ہیں نا، ذرا اللہ کا نام لے کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی محاسن اور خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ اللہ نے آپ کو عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا تھا، اور اگر قرآن مقدس پڑھنے والا قرآن کا طالب العلم اور محب قرآن کا مطالعہ کرے گا تو وہ ہر صورت میں یہ دیکھے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کی عظمتوں کے تذکرے کتنے عجیب پہرائے میں کیے ہیں۔ ہم اور آپ مخلوق کیا جان سکتی ہے امام الانبیاء کی عظمتیں؟ جس مالک نے عظمتوں سے نوازا ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو جس انداز سے میرے مالک نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں آپ کے تذکرے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، ہمارے ہاں ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں مرکزی مضامین 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟
8 ہیں، اور ان 8 مضامین میں سے 4 مضامین ان کو کہا جاتا ہے اصول مہمہ، سب سے اہم ترین 4 ہیں، اور وہ 4 میں صرف انگلی پہ گن دیتا ہوں۔ پہلا مضمون جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے اثبات توحید، یہ قرآن کا مضمون ہے پہلا۔ دوسرا مضمون قرآن بیان کرتا ہے صداقت الکتاب، کہ میری کتاب سچی ہے، قرآن کی عظمتیں، قرآن کے اوپر شکوک اور شبہات جو وارد ہوتے ہیں اس کے جواب۔ اور تیسرا مضمون اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اثبات رسالت۔ کون سا مضمون ہے؟ اثبات رسالت۔ اور چوتھا مضمون اللہ کی کتاب کا ہے ایمان بالآخرت، عقیدہ آخرت، اثبات قیامت۔ کتنے مضامین؟ اور کمال اس کتاب کا ہی میں انشاءاللہ سناؤں گا صرف قرآن، آپ ذرا میری بات کی طرف تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی۔ کمال اس کتاب کا یہ ہے کہ پورے 30 پاروں میں 4 مضامین کو بکھیر دیا، 30 پاروں میں، اور کبھی انداز سمیٹنے کا اختیار کیا تو ایک سورت میں ایک مضمون بیان کر دیا۔ مثلاً سورت اخلاص میں صرف توحید ہے، کیا ہے؟ صرف توحید ہے۔ سورت زلزال میں صرف قیامت ہے، اور سورت القدر میں عظمت قرآن ہے۔ اور چوتھا مضمون میں نے کہا اثبات رسالت، تو سورت الضحیٰ اور سورت علم نشرح میں صرف رسالت ہے۔ کبھی 30 پاروں میں 4 مضامین کو پھیلایا، کبھی سمیٹا تو ایک ایک سورت میں ایک ایک مضمون بیان کر دیا، کبھی ایسا کمال کر دیا ایک رکوع میں 4 مضامین کو اکٹھا کر دیا، اور کبھی سمیٹا تو سورت نساء آیت 136 میں ایک آیت میں 4 مضامین کو جمع کر دیا۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا، سمیٹے تو ایک آیت میں بند کر دے، پھیلا دے تو پورے قرآن میں پھیلا کے رکھ دے۔ تو قرآن مقدس کیا کہتا ہے اس بات رسالت میں؟ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ ذرا پنڈی گیپ والوں لفظوں پہ غور کیجئے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرک، میرا پاک پیغمبر میں نے آپ کو رسالت عطا کی ہے، اور آپ کو قوم قبیلے مکہ مدینے کے لیے نہیں بھیجا، پوری کائنات کے لیے معلم اور مرشد بنایا۔ جب کائنات پھیلی ہوئی وسیع ہے، آپ کی محنت زیادہ ہے، آپ کے لیے مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، اور جو آپ کام کریں گے میرا پاک پیغمبر یہ تنگ سینے سے ہوتا نہیں ہے، تو آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں نے آپ کا سینہ کھول کے رکھ دیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور میں نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا حبیب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ پنڈی گیپ والو، کیا شان مصطفیٰ جھلک رہی ہے آیت سے کہ نہیں؟ یہ رفعتوں والا اللہ کہہ رہا ہے، یہ عرش عظیم کا مالک کہہ رہا ہے، یہ رب محمد کہہ رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا
لک ذکرک، میرا محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ہاں کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا رفعنا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ آخر میرا پاک پیغمبر یہ تیری شان ہے، اس لیے کہ تو بھی جب فرش پہ بیٹھ جاتا ہے، تو بھی جب صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو بھی جب کعبۃ اللہ کے سامنے آتا ہے، تو بھی میری طرف نگاہیں کر کے کہتا ہے لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر، میرا پیغمبر تو بھی کہتا ہے لکا لکا، اللہ میری عاجزیاں لکا تیرے لیے، تو میں بھی عرش سے جواباً کہتا ہوں رفعنا لکا رفعنا لکا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ مولانا عبداللہ صاحب خدا را توجہ چاہوں گا، نکتے یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے کئی نام ہیں، میرا ایک نام محمد ہے اور میرا دوسرا نام احمد ہے۔ کتنے؟ میں رفعنا لک ذکر کی کچھ نسبت بیان کرتا ہوں ان ناموں سے، سمجھ آ رہی؟ فرمایا رفعنا لک ذکرک، نبی فرماتے ہیں میرے دو نام یہ بھی ہیں، انا محمد و انا احمد، میرا ایک نام محمد ہے اور میرا دوسرا نام احمد ہے۔ پنڈی گیپ والو، محمد باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ رب نے جس کی تعریف ہر ایک سے زیادہ کی ہو۔ یہ میں پورا گھنٹہ چاہیے لیکن میں اس مضمون کی طرف نہیں، میں صرف ایک نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف رب نے سب سے زیادہ کی ہو، اور احمد اس ذات کو کہتے ہیں جس نے ساری مخلوق میں سے رب کی تعریف زیادہ کی ہو۔ رفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر جب تم میری تعریفیں کرتا ہے تو احمد بنتا ہے، اور جب میں عرشوں سے تیری تعریف کرتا ہوں تو محمد بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ورفعنا لک ذکرک، اور حسان نے کیا ہی خوب فرمایا، کتنا کمال کا کہا، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ وَإِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، اللہ نے نبی کا نام اپنے نام سے ملا دیا ہے۔ کیسے ملایا ہے؟ حافظ ابن کثیر ورفعنا لک ذکرک، اس آیت کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ جبریل آیا اور جبریل کہنے لگا میرا پاک پیغمبر معلوم ہے رفعنا لک ذکرک کا مطلب، فرمایا جبریل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کہتے ہیں ذکرتا حیث ذکرتو، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ آذان میں، اقامت میں، کلمے میں، نماز میں، جنازے میں، خطبے میں، عرفات میں، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں۔ ورفعنا
لَكَ ذِكْرَكَ، بلکہ یہاں تو میں کہتا ہوں میرا پاک پیغمبر لوگوں کے تذکرے تو آنے کے بعد ہوتے رہے ہیں، لیکن تیرے تذکرے تو تیرے آنے سے پہلے ہی رب نے شروع کر دیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ انشاءاللہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، کھولوں گا آیتیں اور انشاءاللہ آپ قرآنی نکات کو دیکھیں گے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے تمام گزشتہ نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، لازماً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، دنیا میں تم جاؤ گے، نبوت، کتاب، رسالت دوں گا، ثُمَّ رسول مصدق لما معکم، پھر اگر تمہارے پاس وہ میرا شان والا رسول، عظمت والا رسول، تعظیم والا رسول آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ او میرے نبیو، اے میرا خلیل، او میرا کلیم، او میرا روح اللہ، تمہاری کتابیں بھی ہوں گی، تمہاری رسالت بھی چلے گی، لیکن جب میرا شان والا پیغمبر، قرآن والا پیغمبر آ جائے گا، پھر دو کام کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تم نے سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم سب نے ان کی مدد کرنی ہے، معاونت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا آخری پیغمبر ان نبیوں میں سے کسی نبی کے دور میں نہیں آئے گا، سر شان ہے عظمتیں اجاگر کرنے کے لیے کہ اگر وہ آ جائے تو شان تو اتنی ہوگی کہ آئے گا سب سے آخر میں، لیکن ہوگا سارے نبیوں کا امام۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ایمان لانا ہے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ خدا را پنڈی گھیپ والو نقطہ بیان کرنے لگا، سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا جب وہ آ جائے پھر تمہاری شریعت نہیں چلے گی، پھر چلے گی تو شریعت میرے مصطفیٰ کی چلے گی۔ کس کی چلے گی؟ آپ پیچھے بیٹھے والے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا پھر میرے مصطفیٰ کی شریعت و طریقت چلے گی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وعدہ تو عالم ارواح میں لیا، آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، آتے گئے چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، سارے نبی آئے گئے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 575 سال گزرنے کے بعد جب وہ شان والا پیغمبر آ گیا، فاران کی چوٹی سے وہ سورج طلوع ہو گیا، صفا کی پہاڑی پہ وہ میرا پاک پیغمبر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او کائنات کے لوگوں، حالانکہ سامنے مکے والے ہیں، سامنے قریشی کھڑے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا اے اہل مکہ، اے قریشیوں، اے ہاشمیوں، یا ایوہ الناس، او انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے رسالت عطا کر دی، قوم نے جو رد عمل
دکھایا، پتھروں کی برسات شروع ہو گئی ہے، تہمتیں شروع ہو گئیں، فتویٰ بازی شروع ہو گئے، بہتان لگنے لگ گئے۔ لیکن میرا پاک پیغمبر جب قوم نے پہلا اعتراض کیا لست مرسلا کہ تو رسول نہیں ہے، کیا اعتراض کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ قوم نے کیا کہا؟ لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ علماء بیٹھے ہیں یہاں، قسم بمانے شاہد کے ہے تو مانا ہوگا والقرآن الحکیم، میرا سونا پیغمبر یہ حکمتوں والا قرآن گواہ ہے کہ تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ جب انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، کیا کہا؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیے آج کسی مولوی کو مقتدی مجنون کہہ دے تو مسلح چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہاں کائنات کے امام کو مجنون کہا جا رہا ہے کہ انکا لمجنون۔ جب یہ کہا تو قرآن نے کیا انداز اپنایا؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما بنعمت ربک بمجنون۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں آیت پہ خدا را ذرا توجہ چاہوں گا۔ قرآن کہتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور 29واں پارہ ہے، سورۃ الملک کے بعد والی سورت ہے سورۃ القلم۔ اللہ فرماتے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو لکھتے ہیں قلم سے اس کی قسم ہے۔ یہ دو قسمیں اٹھا کے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا سونا تو رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ یہاں علماء کی بہت بڑی جماعت میرے دائیں بائیں بیٹھی ہے۔ شکیل صاحب ذرا دیکھیے قرآن کے اس انداز کو، اس محبت برے انداز کو دیکھیے نا، کیا عجیب تسلی ہے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو لکھتے ہیں، ما انتا بنعمت ربک بمجنون، کہ میرا پاک پیغمبر تو رب کے فضل اور نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ تو پنڈی گیب کا کوئی طالب العلم مجھ سے پوچھ سکتا ہے نا کہ مولانا صاحب قسم اور جواب قسم میں جوڑ کیا ہے؟ بات تو یہ کرنی ہے کہ میرا محبوب تو مجنون نہیں ہے، اور قسم قلم کی اٹھائی جا رہی ہے، گواہ قلم کو کیا جا رہا ہے، قسم اس کی لکھائی کی اٹھائی جا رہی ہے۔ جوڑ کیا ہے؟ اگر جوڑ میں سنا سکا سمجھا سکا تو رب کا نام محبت سے لینا ہے، پھر ساتھی تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والقلم، اس قلم سے مراد تقدیر والا قلم ہے۔ اس قلم سے مراد کون سا قلم ہے؟ او بولو، تقدیر والا قلم۔ آپ کہیں گے تقدیر والا قلم کون سا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو۔ فقال لہو اکتب، پھر اللہ نے اس سے کہا لکھ۔ فکتب ما کان وما یکون، قلم نے جو کچھ ہونا تھا سارا کیا کر دیا؟
لکھ دیا. آج بھی ہم اس تقدیر کے لکھے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اب مانا کرتا ہوں والقلم، میرا پیغمبر تقدیر والا قلم گواہ ہے کہ تم مجنون نہیں ہے. وہ تقدیر والا قلم گواہ ہے کہ تم مجنون نہیں ہے. جوڑ سمجھانے لگا ہوں، مزہ آئے گا. تقدیر کا قلم کیسے گواہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو مرضی کہتے رہیں، میں نے تقدیر میں قلم سے تجھے مجنون لکھا نہیں، تو تو مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو رب کی نعمت اور رب کے فضل سے مجنون، بلکہ مجنون جب تیرے پاس آتے ہیں تو ان کا اپنا علاج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مکے کے لوگوں نے مجنون مشہور کرنے کی کوشش کی، زماد کو پیسے بھی دینے کی لالچ دلائی. کہا زمادہ مکے کا جوان ہے، قریشی ہاشمی، وہ مجنون ہو گئے، اگر آپ کوئی دم ڈال کے علاج کر دیں تو مہربانی ہوگی. زماد مکے آیا. کہاں آیا؟ مکے آیا. مشرکین کا وفد ارد گرد کھڑا ہے. اب سمجھا رہے ہیں آپ نے ان کو ایسے علاج کرنا ہے، ایسے علاج کرنا ہے، ایسے علاج. دری اسنا باتیں کر رہے تھے کہ میرا پاک پیغمبر تشریف لا رہے ہیں. تھوڑی میں کرتا ہوں میں انشاءاللہ وضاحت کرتا. زماد یہ جاہلیت کا ایک دم ڈالنے والا منتر شنتر ڈالا کرتا تھا، اور یہ جنوں پاگلوں دیوانوں کا علاج کرنے میں بڑا مشہور تھا. بڑے پیسے بٹورتا تھا پہلے، بڑے پیسے سمجھ آ گئی. تو زماد نے جب دیکھا کہ نبی کریم تشریف لا رہے ہیں تو فوراً مکے والے بکھر گئے اور زماد سے کہنے وہ یہ جس کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ یہی ہے. زماد حیران ہے کہ یار مجھے بلائے کس لیے، اور خود بھاگ گئے. چلے کہ خیر وہ کھڑا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں. زماد کہنے لگا ہے جوان ابسط یدک، ذرا ہاتھ آگے کر، انی لعرقی، میں دم ڈالتا ہوں اور میرے دم سے بڑے بڑے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زماد علاج تو کرتے ہو، بیمار سے پوچھو تو صحیح مسئلہ کیا ہے. تپوس خورانو کا چمالا چل سدے. اللہ، پشتوں کا تڑکا نہ لگے تو مزہ نہیں آتا نا. مجھے شکیل صاحب نے بتایا کہ یہاں میری پٹھان فیملی برادری بہت کافی سارے دوست ہیں، مجھے بازار میں آتے ہوئے بھی ملے. تو میں نے کہا ان کو تو اردو پنجابی بھی سمجھ آتی ہے جو یہاں رہتے ہیں، لیکن اگر میں پشتوں کی پٹڑی پہ گاڑی کو لے کے چلاؤں گا تو یہ پنڈی گیپ کے لوگ جو ہیں اوپر سے گزرے گی ان کی، تو یہ پریشان ہوں گے. ان کی بھی دل جوئی کرنی ہے. تو پھر میں نے کہا ایسا کر لیتے ہیں، سالن اردو کا ہوگا، تھوڑا سا تڑکا پشتوں کا لگ جائے گا. ٹھیک ہے؟ دغه سے خدا پختنو کنا تاسو خدا اللہ نو مواخلے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ توجہ ہے. تو زماد کہنے لگا آپ ہاتھ آگے کرے، میں دم ڈالتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھتے نہیں ہو مسئلہ کیا ہے. ایک دم پیار سے جی بولے بولے وہ سے چل لیتا اصلہ. آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مسئلہ یہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ.
مسئلہ میرا یہی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ان الحمدللہ۔ میں فتویٰ مجھ پہ مجنونوں نے کہا اسی لیے لگایا کہ میں نے کھڑے ہو کے کہا ان الحمدللہ، تمام صفات کارسازی خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ نحمدہ، ہم اسی کی حمدیں کرتے ہیں، ونستعینہ، اور ہم مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں، ونتوکل علیہ، اور ہم کسی مردے زندے پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اس زندے پہ بھروسہ کرتے ہیں جس پہ کبھی موت۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ جب آپ نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن کی کچھ آیتیں، تو زماد کہنے لگا اعد علی ہؤلاء الکلمات، یہ کلمات دوبارہ پڑھیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب دوبارہ پڑھے، زماد خوب جھوما اور کہنے لگا ناراض نہ ہوں تو 6 بارہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 6 بارہ پڑھے، بس 6 بارہ پڑھنے کی دیر تھی، زماد کہنے لگا آیا تو میں آپ کا علاج کرنے تھا، لیکن معالج آپ نکلے، بیمار میں تھا، میرا علاج ہو گیا۔ فرمایا ہاتھ پھیلائیے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ بڑھاتے ہیں، زماد کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا پاک پیغمبر تو رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ اس آیت کی طرف پھر لوٹ کے آتا ہوں، ذرا دوسرے مقام سے آپ کو سیر کرواتا آؤں۔ میں نے زیادہ وقت تو نہیں لے لیا کہیں؟ جی اچھا، گھڑی نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے نا؟ کیا پتہ سیری تک یہی بیٹھے رہیں، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، بس یہ کبھی کبھی انسان کی طبیعت، لوگوں کا وہ شوق ہوتا ہے تو پھر سینہ انسان کا کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا عالم ارواح میں وعدہ لیا، سارے انبیاء آئے چلے گئے، آخر میں جب میرے پاک پیغمبر آئے تو فتویٰ لگا رسول نہیں، فتویٰ لگا کہ آپ مجنون ہیں، اور فتویٰ یہ بھی لگا کہ یہ اپنی خواہش سے قرآن بنا رہے ہیں، فتویٰ یہ بھی لگا کہ یہ اصل راستہ چھوڑ کے بھٹک گئے ہیں۔ قرآن نے پوری سورت اتار کے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ علماء محظوظ ہوں گے ان جملوں سے، قرآنی نکات سنیے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی، کس کی؟ دوسرا معنی وَالنَّجْمِ گواہ ہے ستارہ، اذا ہوا اذا غربا اذا ہوا اذا طلع اذا ہوا اذا غابا اذا غربا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ چل پڑے، غروب ہو جائے، جانے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہ راستے سے بھٹکا ہے، وما غوا، اور نہ حد سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے ادھر بھی قسم اور جواب قسم میں جوڑ کیا ہے؟
کس کی قسم اٹھائی جا رہی؟ ستارے کی۔ کس بات پر؟ کہ آپ کا ساتھی نہ بٹکا ہے نہ حد سے، کیونکہ ضلع کہتے ہیں علم کے بغیر گمراہ ہونا، اور غوا کہتے ہیں علم کے ساتھ بٹکنا۔ ٹھیک ہے، میں نے صرف اردو محاورے میں معنی کیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ آپ کا ساتھی بٹکا ہے نہ حد سے نکلا ہے، اور نہ ہی ما ینطق عن الہوی، یہ جو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ جو بول رہا ہے، تو یہ اپنی خواہش سے نہیں بول رہا، میری وحی سے بول رہا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اب میں قسم اور جواب قسم میں مناسبت اور ربط بیان کرنے لگا ہوں۔ شان مصطفیٰ یوں جھلکے گی، لطف آئے گا۔ ایک معنی کرنے لگا ہوں، فرمایا والنجم اذا ہوا، گواہ ہے ستارہ جب وہ جانے لگے، کیا ہونے لگے؟ جب وہ جانے لگے۔ آپ پنڈی گیپ والوں دیکھتے ہیں ستارے فضائے آسمانی میں کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں کہ نہیں؟ چلتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ستارے گواہ ہیں، او مکے والو، او کائنات والو، آسمان کا ستارہ بھی کبھی راستہ بھولا نہیں، تو میرا محمد تو سورج ہے، وہ بلا کیسے راستہ بھول گیا؟ ستارہ بھی جب چلتا ہے تو راستہ جدھر کا کہا ادھر ہی کو چلتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا ساتھی بٹکا ہے نہ ہی حد سے نکلا ہے۔ اور ایک دوسرا ربط بیان کرنے لگا ہوں کہ النجم سے مراد جن سے ستارے ہیں، تو اب معنی کرنے لگا والنجم اذا ہوا، یہ سارے ستارے سارے نبی تھے، یہ سارے ستارے سارے نبی تھے، تو معنی کرنے لگا والنجم اذا ہوا، گواہ ہیں ستارے جب وہ جانے لگے، سارے نبی ستارے تھے وہ چمکے اور چلے گئے، اب قرآن والا میرا محمد سورج طلوع ہو گیا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اور دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، نجم سے مراد علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اپنی تفسیر بدائع التفسیر میں، وہ فرماتے ہیں نجم قرآن کی آیتوں کو بھی کہتے ہیں۔ کس کو؟ ہاں، نجوم القرآن، قرآن کی آیتوں کو نجم کہتے ہیں۔ تو اب معنی ہوگا والنجم اذا ہوا، تو اب ہوا کا معنی نزلہ، اب آیت کا معنی والنجم اذا ہوا، قرآن کی آیتیں جب اتر رہی ہیں تو یہ گواہ ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ یہ جو قرآن کی آیتیں میرے محمد پہ اتر رہی ہیں، یہ دلیل ہے کہ میرا محمد نہ بٹکا ہے نہ حد سے نکلا ہے۔ وما ينطق عن الہوی، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، تو پھر کیا بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بول رہا ہے کس سے بول رہا ہے؟ وحی سے بول رہا، میری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سنتے جائیے، ذرا لطف آ جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بولتے جا رہے ہیں، کاتبین لکھتے جا رہے ہیں۔ ایک کاتب کہتے ہیں میں ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر جو کچھ بھی منہ سے نکالتے میں لکھ لیا کرتا، تو مجھے ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کر۔ کیا؟
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں، کبھی کسی دل لگی میں، کبھی خوش طبی کا کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں، آپ سارا کچھ ہی لکھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے منع کیا لوگوں نے، لیکن جب اللہ کے حبیب کو پتہ چلا تو فرمایا اکتب اکتب، نہ رکنا نہیں، لکھتا جا، واللہ لا یخرج منہ الا حق، اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس منہ سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کون لایا وحی؟ فرمایا علمہ شدید القویٰ، علمہ شدید القویٰ، بہت بڑے طاقتور فرشتے نے سکھایا ہے۔ کون لا کے سکھاتا تھا؟ علمہ شدید القویٰ، قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے، جبریل ہے۔ ذو مرتن، جو بہت طاقت والا ہے، ذو مرتن کا دوسرا معنی جو بہت حسن والا ہے۔ حسین طاقتور فرشتے نے آ کے قرآن سکھایا ہے، اور ذرا ایک انداز قرآن کہتا ہے، فرمایا فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، فَاسْتَوَىٰ، وہ جبریل برابر قائم ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، درا حالے کہ وہ آسمان کے بلند کناروں پر تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کو آسمان کی کھلی فضا میں اپنی اصلی شکل میں دیکھا، صرف دو پر کھولے تو مشرق سے مغرب تک ساری فضا پر ہو گئی، اتنا بڑا وجود تھا جبریل کا۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میں کھلے میدان میں تھا، جبریل افق اعلیٰ میں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ثُمَّ دَنَا، پھر وہ نیچے اترا، فَتَدَلَّىٰ، اور نیچے اترا، قریب آیا۔ پس کتنا قریب آیا میرے پاک پیغمبر کے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تیر کے دو قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ، تیر کے کمان کے دو قوس یا اس سے بھی زیادہ قریب، یوں قریب ہوتے۔ یہ مثال کیوں دی ہے؟ کمان دیکھیے نا، یہ دیکھ لو انگلیوں کو، ٹھیک ہے نا، جس میں تیر ڈال کے پھینکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اب اس یہ یوں کمان ہے، بیچ میں دھاگا ہوتا ہے چمڑے کا یا مضبوط رسی، درمیان میں تیر ڈالا جاتا ہے، یہاں درمیان میں دستہ ہوتا ہے۔ تو عرب کے لوگ جب آپس میں دوستی کرتے تھے تو دشمنی ختم کر کے صلح کرتے تو تیر یوں ملا لیتے کمانوں کو آپس میں، تو دونوں کے دھاگے یوں ملتے، ایک انداز یہ ہوتا تھا۔ اور کبھی اس پارٹی والے بھی اٹھ کے اپنی کمان لے آتے ادھر والے، کہ آج سے پہلے تو ہم ایک دوسرے پہ برساتے رہے، اب یوں کمانوں کو ایک کر دیا۔ کمانوں کو کیا کر دیا؟ ایک کر دیا، اور دونوں کمانوں میں ایک تیر چلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل افق اعلیٰ سے اتنا اترا کہ جبریل اور میرا مصطفیٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تمہارے دو کمان اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا جبریل اور میرا مصطفیٰ قریب ہو گئے۔ جب قریب ہوئے تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اگر کوئی بندہ کہے جی نہیں بادشاہ ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھا ہو، فرمایا نہیں، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا یَرَىٰ،
صرف افق اعلیٰ میں ہی نہیں دیکھا بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ ایک اور مرتبہ بھی میرے پاک پیغمبر نے جبریل کو دیکھا، اور کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خوبیوں سے، بہت سارے کمالات سے نوازا تھا۔ یقین کیجئے ان خوبیوں اور کمالات کا تذکرہ میں نے صرف آپ کے سامنے قرآن سے اختصار کے ساتھ چند مقامات پیش کیے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب کسی ہستی اور ذات کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، شان، تو پھر دل کرتا ہے کہ میں ان کی زندگی پڑھوں، ان کی زندگی سمجھوں اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈالوں، تو پھر ڈھالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آئیے دوستو، آج دنیا میں لوگ لگے ہوئے فلاں میرا آئیڈیل ہے۔ ہر آدمی نے کوئی اپنا کیا رکھا ہوتا ہے؟ آئیڈیل رکھا ہوتا ہے۔ فلاں میرا رول ماڈل ہے، فلاں آئیڈیل ہے، میرا دوست۔ اللہ نے جس ہستی کو ہمارے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہے، فرمایا کائنات والو، میں نے تمہارے لیے آئیڈیل کے طور پہ، رول ماڈل کے طور پر اس ہستی کو پیش کیا کہ ان جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں کوئی آ سکتا ہے۔ ڈھالو اپنے آپ کو ان کی زندگی کے مطابق، ان کے لیل و نہار، ان کی خلوت و جلوت، ان کا سفر اور حضر، ان کی تلاوت اور عبادت، ان کا خشوع و تقوی، ان کی دلیری اور بہادری، ان کے اخلاق، یہ سارے تمہارے لیے کیا ہیں؟ اتنی عظمتوں سے نوازا اللہ کی قسم، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مدینہ منورہ، سردی کا موسم ہے۔ میں پھر سٹارٹ ہو گیا ہوں۔ شکیل صاحب کو میرا پتہ ہے، آج تقریباً بیٹھے کئی دفعہ کہا جی ہمیں آپ کا وقت معلوم ہے، اب 40 منٹ سے اوپر نہیں جاتے۔ میں نے کہا پوری دنیا کی تعلیموں کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے، تو ایک کلاس کا کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 40 منٹ ہی ہوتا ہے، تو میں بھی اسی دائرے میں ہوں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامعین کا ذوق ہو تو کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر بیت المال سے غلہ تقسیم کر رہے ہیں، سردی ہے، آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے، چادر اوڑی ہوئی ہے، ایک پنڈ کا دیہات کا بدو آ گیا اور پیچھے جانب سے کھڑا ہے، آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کے اس زور سے کھینچا، نہیں سمجھتی نا، زور سے کھینچا تو چادر کا کنارہ میرے پاک پیغمبر کی گردن میں کھب گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ کی نرم و نازک گردن زخمی ہو گئی۔ آپ نے یوں پلٹ کے جب دیکھا دیہاتی کی طرف کا، مالا کا او دیہاتی مسئلہ کیا ہے؟ دیہاتی نہ ایک نہ دو کہتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ یہ 2 اونٹنیاں لے کے آیا ہوں، غلہ چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے 2 اونٹنیاں لایا ہوں، مجھے اتنا غلہ چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دیہاتی، یہ جو حرکت کی ہے اور مجھے زخمی کر دیا، کیا تجھے ڈر نہیں لگا؟ یہ حرکت کر کے تجھے کوئی ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگا کوئی نہیں لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میں زیادہ تو نہیں جانتا ہوں، صرف آپ کے بارے میں اتنا سنا ہے کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، اللہ کی قسم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، مسکرائے اور فرمایا، خادم سے کہا اس کو جتنا چاہیے دے دو، یہ دو غلہ اس کو۔ اللہ اکبر۔ جب وہ غلہ لے کے جانے لگا تو قوم کے سامنے جا کے کہنے لگا لوگو، واقعی وہ ایسی ہستی ہیں
جتنا تم سوچ کے جاتے ہو تمہاری سوچ سے بھی ان کے اخلاق اونچے ہیں۔ میں نے کہا کیوں اونچے نہ ہو؟ مالک کائنات کہتا ہے آخر انسان کو ساری دنیا کوئی شاعر مجنون پاگل دیوانہ کہے، کوئی کذاب اشر کہے تو انسان کو غصہ آنا، طبیعت کا تنگ ہو جانا، دل میں ناراضگی ہونا طبیعی بات ہے، لیکن اس طرف قوم اکٹھی ہے کہتی ہے مجنون ہے، قتل کے در پہ ہیں، اور ادھر میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو میرے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا تو کبھی بھی یہ ایسا نہ کرتے۔ تو مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علماء بیٹھے ہیں، انکا ذا خلق نہیں فرمایا، انکا ذو خلق نہیں فرمایا، انکا صاحب خلق نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انکا لا علی استعلاء کے لیے آتا ہے اور عظیم اخلاق کے درجے۔ تو آیت کی بلاغت کو سمجھی، اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جا سکتا ہے تیرے کردار کو دیکھ کے کہ اخلاق کے درجے نیچے رہ گئے اور تیرا کردار اوپر آ گیا۔ انکا لعلی خلق عظیم۔ اور بعض علماء کہتے ہیں علی استعلاء استولاء کے لیے آتا ہے، جیسے ایک آفیسر ضلع میں ڈی پی او یا کمشنر آتا ہے، ڈپٹی کمشنر آتا ہے تو پورے ضلع کے سارے انتظامات جس کی ڈیوٹیاں تبدیل کرے ٹرانسفر کروائے آسانی سے کروا دیتا ہے۔ مشکل ہے آپ فلاں جائیں آپ فلاں جائیں، بھائی پورے ضلع میں پورا طرح کنٹرول ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر لوگ اگر کوئی اخلاق اپناتے ہیں تو بتکلف اپناتے ہیں، اخلاق کے جتنے شعبے ہیں سارے بے تکلف آپ اپنا لیتے ہیں، آپ کی جبلت میں پڑ گئے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ کائنات سے تابعی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم کے اخلاق اور سیرت کیسے تھی؟ فرمایا اما قرأت القرآن اما تقرأ القرآن، او سائلہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ آیا تا قرآن نہ لو لے؟ ناغوے قرآن خللم مورے ہر وقت قرآن ویما نو نبی علیہ السلام بی بی دا حضرت عائشہ صدیقہ سوئی اے سائلہ تپوس کا ان کیا چت زماد پیغمبر دا اخلاق کو تپوس کا انہوں جواب واورا کانا خلقہو القرآن، دا ٹول قرآن زماد نبی اخلاق دے، دا ٹول قرآن دا نبی اخلاق دے۔ پنڈی گیب والو پختنو تاسب وے قرآن دا نبی اخلاق سنگ دے، پدی خبرم پویکا دا حدیث خلق بیانی صرف دے حدا پورے مکمل نہ بیانی، مطلب نخی کہ قرآن دا پیغمبر سنگ اخلاق دے۔ نو آورے حافظ ابن کثیر لکھی کہ قرآن دا نبی اخلاق دا سے دے کہ قرآن کی اللہ سا حکم کرے دے چی دا کار کوئی نو پیغمبر آغا کڑے دے، او چی دسنے منع کڑے دا پیغمبر چی زان ساتلے دے۔ نو زبیا پہدو کے ویما کہ خوشبو ہے دو عالم میں اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ زندگی باقی ملاقات۔